اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں راولی کنٹونمنٹ بورڈ کے سابقہ ممبر اور موجودہ ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے رہنما، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ میری مراد میاں ندیم اکرم صاحب سے ہے اور یہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں اور پچھلے 5 سال پہلے بھی ایک آزاد حیثیت سے انتخابات جیتے تھے، بعد میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ تو آج ان سے ہم ان کے پچھلے ادوار اور آنے والے ادوار کے اوپر بات چیت کریں گے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو ان سے بات شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید آپ کو۔ آپ میرے شو میں آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے آپ کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک بات چیت کر سکوں، بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ میاں صاحب، آپ پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی انتخابات میں آپ آئے تھے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ جی بیسیکلی آپ مسلم لیگی ہیں، آپ کا گھرانہ پرانا مسلم لیگیوں میں شمار ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا اور بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ تو اس دفعہ آپ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا سٹارٹ سے ہم اس بات سے شروع کر لیتے ہیں۔ میں نے عملی سیاست میں 2008 سے حصہ لینا شروع کیا۔ میرے گھرانے کا تعلق مسلم لیگ سے ہی ہے، شروع سے ہم مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے لیے اپنی ہمارے خاندان کی جدوجہد جو ہے وہ فل عیاں ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے 2015 کا جو الیکشن ہوا ہے کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالے میں، اس میں نے آزاد حیثیت سے حصہ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہوئی اور میں نے بعد میں مسلم لیگ نون جوائن کر لیا۔ مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے بعد اپنے ہمارے جو علاقے کے مسائل تھے ان پہ توجہ کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے 2008 میں عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس ٹائم ہمارے علاقے کے جو مسائل تھے ان کے اوپر جدوجہد شروع کی۔ ہمارے ایم این اے محمود بشیر ورک صاحب تھے، ایم پی اے شیخ ممتاز صاحب تھے، ان کے قیادت میں ہم نے اپنے علاقے کے مسائل جو تھے ہمارے علاقے کے، ان میں سب سے بڑا جو ہمارا مسائل اس ٹائم چل رہا تھا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ آپ ایک بیسیکلی بلڈنگ بنانے کا کام کرتے ہیں، آسان لفظوں میں بتانا چاہوں تو اچانک سے آپ سیاست میں آ گئے، کیسے؟ کوئی شوق تھا یا پیسے؟ لوگ سیاست میں پیسے بنانا بھی آتے ہیں، آپ کیوں آئے؟ جی میرا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ زمیندار گھرانے سے ہے۔ میرا جو بزنس ہے وہ بٹھے کا بزنس ہے، کنسٹرکشن کا بزنس ہے، میں گھر بنا کے بھی سیل کرتا ہوں۔ تو جو سیاست کی آپ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذات نے ایک انسان کی فطرت بنائی ہوئی ہے۔ انسان پہلے جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا سے اچھا پڑھے تاکہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں نے ایف اے کیا، اس کے بعد میں اپنے بزنس میں آ گیا، زمیندارہ شروع کیا، پھر آگے بٹھے کے بزنس میں آ گیا۔ اس کے بعد جب انسان ایک ٹائم آتا ہے اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے جو میں نے کمانا تھا یہ میں یہاں اس سٹیج پہ میں مطمئن ہوں۔ مجھے اللہ کا شکر ہے جو میرے ذہن میں جو میرے مائنڈ میں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دے دیا، میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب پیسہ جو ہے نا وہ کمائی نہیں ہے، کوئی عملی کام بھی کرنا چاہیے، فلائی کام کرنا چاہیے جو اگلے جہان میں بھی آدمی کام آئے، تو عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو 2008 سے سیاست میں لے آیا
عوام کی خدمت کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، اپنے گاؤں کے، اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے فلاح کے کام کرنے کے لیے۔ فلاح میں کام کرنے کے لیے سیاست کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سماجی طور پر بھی، جی لیکن اس میں کسی جماعت کا حصہ ہونا ضروری تو نہیں؟ جی، آپ فلاحی کام کسی جماعت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ عوام کی خدمت، عوام کو سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں، معاشی سپورٹ کسی کو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے علاقے کے فلاحی کام کرنے ہیں، آپ کو کسی ایم پی اے، ایم این اے کا یا کسی جماعت کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، حکومت کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ فلاحی کام تو بڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ جیب سے اتنے بڑے کام جو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا، حکومت ہی کر سکتی ہے، ایک عام انسان تو نہیں اتنے بڑے پروجیکٹ کر سکتا۔ آپ کے متعلق ایک تاثر یہ تھا 2008 میں جب آپ سیاست میں آئے، شیخ ممتاز صاحب ہمارے اسی علاقے سے ہیں، گوجرانوالہ کینٹس کی ایک اوارڈ نمبر 2 سے ہیں وہ، ان کا گھرانہ پرانا سیاسی گھرانہ مسلم لیگی تھا وہ بھی، تو ان کو ٹکٹ ملا، آپ جیسے دوست، آپ ان کے انویسٹر تھے، جب الیکشن کے اوپر آپ لوگوں نے ان کو انویسٹ کیا، بعد میں آپ لوگوں کو انہوں نے فائدہ دیا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ شیخ ممتاز کے والد جو تھے وہ شیخ مختار صاحب، وہ انہوں نے ایم پی اے کا بھی الیکشن حصہ لیا۔ ان کا جو بھتیجا شیخ اجاز صاحب وہ بھی وائس پریزیڈنٹ رہے، وہ خود بھی وائس پریزیڈنٹ رہے کینٹ بورڈ کے۔ تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے انویسٹر تھے، ہمارے خاندان کے ساتھ ان کے اچھے کیا لیں مراسل تھے، تو وہ جو ان کا وہ سیاسی جو میدان تھا وہ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، اسی کی وجہ سے ہمارے ادھر کینٹ بورڈ میں ہم ان کی سیاست میں اچھا کردار ادا کرتے تھے، انہیں سپورٹ کرتے تھے ہم۔ کوئی ایسا انویسٹر والی جو بات ہے وہ نہیں ہے، ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ وابستہ تھے، یعنی ایک جماعتی وابستگی، ایک دوستی، علاقائی تعلق، بالکل علاقائی۔ یہ جو لوگوں کا آپ کے اوپر ایک بات چیت ہے، یہ نہیں، بے بنیاد باتیں، بے بنیاد باتیں جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 2008 سے آپ نے سیاست میں آئے، پھر آپ 2015 میں آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ الیکشن برادری ازم پہ ہے، جو علاقائی سیاست ہے وہ برادری کے اوپر ہے، جو آپ کی وارڈ ہے اس کے اندر بھی برادری ازم کا زور ہوگا۔ کیا برادری ازم پچھلا الیکشن آپ برادری کی وجہ سے جیتے تھے اور اب آپ پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، کیا پارٹی کی وجہ سے ٹکٹ جیتیں گے یا برادری اسی معاملات؟ یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ذرا بتائیں۔ نہیں، اس طرح بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے تھا، میرا تعلق مسلم لیگ، کسی وجہ سے میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہ دے سکی، انہیں بہتر لگا کہ دوسرا فرد جو ہے وہ اچھا ہے، اسے ٹکٹ انہوں نے دے دیا، تو میں نے اپنے علاقے میں اپنا اثر سوگ استعمال کیا۔ یہ نہیں ہے کہ برادری ازم نہیں ہوا، اس میں لوگوں نے میرے ساتھ دیا، وہ جو لوگ ساتھ دینے والے تھے وہ بھی مسلم لیگ نون کے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریکٹ کیا کہ نہیں ٹکٹ صحیح میرٹ پر نہیں آئی، تو وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جس سے کوئی مجھے کامیابی ملی۔ اس دفعہ جو آپ کا پچھلا ٹکٹ ہولڈر تھا نون کا، وہ آپ کے مرد مقابل اس دفعہ بھی کھڑا ہے، آپ کو جس نے پچھلی دفعہ آپ نے جس کو شکست دی، کیا پارٹی نے اس دفعہ بھی سب کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جس کے حق میں فیصلہ ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سب تمام مسلم لیگ؟ جی، پارٹی جب اپنے کینڈیڈیٹ جو اپلائی کرتے ہیں انہیں جب بلاتی ہے تو پہلے ایک بات کرتی ہے کہ جس پہ اعتماد کریں گے سب دوست جو ہیں اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دفعہ بھی محمود شفیق ایم این اے صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے، تو تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ جو ہم فیصلہ کریں وہ قبول کریں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اگر پارٹی کی قیادت کے فیصلے سے ناراض ہے تو وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو جمہوری حق ہے اس کا۔ لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ آپ کی وارڈ میں جتنے بھی مسلم لیگی ہیں، کچھ پرانے ورکر ہیں، کچھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی جو مسلم لیگی ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ وہی پرانے دوست زیادہ تر موجود ہیں جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں، لیکن جو مسلم لیگی لوگ ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے، انہوں نے گروپ کیوں بنایا؟ جو مسلم لیگ کی لوگ ہیں وہ زیادہ میرے ساتھ ہیں، ایک دو نظریاتی جو پہلے جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑا وہ بھی مسلم لیگ کے ہیں، تو وہ مسلم لیگ اس کے ساتھ ہی ہے، وہ آپ اسے کہہ لیتے ہیں کہ ایک علاقے میں اپنی دھڑا بندی
जी जी दड़ा बंदी हो जाती है। तो वो दड़ा बंदी के हिसाब से जो मेरे इलेक्शन में जो मेरे साथ थे वो अब भी मेरे इलेक्शन में मेरे साथ हैं, उनमें इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ, वो इजाफा हुआ है। तो उनके साथ जो है वो ठीक है, वो जो साथी हैं वो आपकी क़यादत के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात हैं। आपका जो मरकज़ी लीडर का है ना, वो जिला वतन है, मुल्क से बाहर चले गए, उनको कहते हैं ये फ्रॉड के ज़रिए धोखा दे के मुल्क से बाहर गए हैं, मीडिया ट्रायल रोज़ होता है उनका, मुकदमात हैं। इसके बावजूद आपने मुस्लिम लीग नून में ही रहने का और उसी टिकट को लेने का क्यों सोचा? देखिए जी, हम ये समझते हैं हमारे कायद के साथ जो जब वो वज़ीर आज़म थे ज़्यादती हुई है। एक वज़ीर आज़म को एक अकामा की बुनियाद पे कि अपने बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, निकालना हमारे लीडर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। मैं अपने लीडर के साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ और आइंदा भी खड़ा रहूँगा। मुझे पता है मेरा लीडर जो है वो इस मुल्क के लिए काम करता है, इस मुल्क की फलाह के लिए काम करता है, तो मैं इसलिए अपने लीडर के साथ हूँ। इस वक्त मुल्क के अंदर एक महंगाई का, लोड शेडिंग का, बेरोज़गारी का मसाइल है। इसमें एज ए मुस्लिम लीगी, एज ए मेंबर या एक कारकुन के सीगे से आप लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? जी, जो इमरान खान नियाज़ी साहब की जो गवर्नमेंट आई है, पेट्रोल जो था 65 रुपये लीटर था, चीनी जो थी 55 रुपये किलो थी, इसी तरह घी जो था वो सस्ता था, अब ट्रिपल हो गया है, 200-350 के करीब घी पहुंच गया है। आटा जो जिसे नियाज़ी साहब अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि 45 रुपये किलो आटा होना चाहिए, कम 45 रुपये किलो बिकना चाहिए, तो वो आटा अब 70-80 रुपये बिक रहा है, मिलता ही नहीं है, लोगों को मिलता है, लाइनों में लग के मिल रहा है। तो महंगाई के मतलब तो हम यही है कि अवाम में शऊर पैदा करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें काम भी हुए, लोगों को महंगाई से भी बचत रही, आसानी पैदा रही उनकी लाइफ में, जो माशी जो किचन की जो चीज़ें थी उनमें महंगाई नहीं हुई। तो अब ये जो गवर्नमेंट है इससे तो हर इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी, मिडल मैन बहुत पिस रहा है। गरीब आदमी का तो राय कुछ नहीं है, वो जो मजदूरी कमाता है वो शाम को अपने घर में वो आटा भी नहीं पूरा ले जा सकता। तो मैं तो इसलिए अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, इसीलिए ये पार्टी का मैंने टिकट लिया है कि लोगों में शऊर पैदा हो, आइंदा आने वाले इलेक्शन में लोग जो हैं मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें ताकि वो मुल्क में तरक्की मजीद करे और ये महंगाई से जो महंगाई का तूफान आ गया इससे हमारा गुजारा हो। आपने पिछली दफ़ा आज़ाद सीए से इलेक्शन जीता, जैसे शुरू में इसके ऊपर आपने इजहार किया, वो आप बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी थे, आप मुस्लिम लीग की जाना था और इस दफ़ा आप टिकट पे हैं। तो आपने जब जीते, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, वो कौन से मसाइल थे जो बुनियादी जो आपने इस वार्ड से लोगों के हल किए? जी, इस वार्ड से जो बुनियादी मसाइल थे जो हमारी वार्ड के, जो कैंट पोर्ट के एरिए से हमें फ़ंड मिलते हैं उसमें तो ज़्यादा गली नाली, स्ट्रीट लाइट और कोई पीने का साफ पानी, ये जो सफाई के निज़ाम है, ये इसके लिए फ़ंड जो हमें मिलते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने दौर में तकरीबन 4-5 करोड़ के जो काम हैं अपने दौर में करवाए हैं, पीसीसी वगैरह करवाई हैं। तो मैं मुतमिन हूँ। कैंट पोर्ट से जो मुझे फ़ंड मिला उसमें मैंने अपने इलाके में 2 फिल्टर प्लांट लगवाए और उसके अलावा जो प्लांटों के बोर कम थे उन्हें 500-500 फुट पानी का हर मोहल्ले में साफ पानी मुयसर किया अपने इलाके में। पूरी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाई, स्ट्रीट लाइट चलवाई, जो पीसीसी गलियाँ होने वाली थी वो पीसीसी गलियाँ कैंट बोर्ड से करवाई मैंने। आपका इस दफ़ा जो वार्ड है उसका जो है ना बदल गया है, इंतखाब जो हल्का आपका जो वार्ड का बढ़ गया, उसको तब्दील किया गया, उससे आपकी पोजीशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम ये जो हमारा रावल है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है। इसमें इलाके का कोई नहीं है कि बढ़ गया या ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का माशाल्लाह वोट बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। तो मैं अपनी पार्टी का नुमाइंदा उधर, तो मेरा अपना जो वर्क है इलाके में, जो वर्थ है मेरी जो, तो मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा हल्का मज़ीद इससे बड़ा भी हो जाता तो कोई मियाँ साहब से बातचीत का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा हार्ट टॉक में। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. آج ہارٹ ٹاک کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ میاں ندیم اکرم صاحب ہیں اور ان سے بات چیت کا دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. میاں صاحب, جیسے آپ کے پچھلے 5 سال میں جو آپ کی ذمہ داری تھی ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ, آپ نے بتایا کہ آپ نے 5-6 کروڑ کے یہاں پہ کام کروائے ہیں, تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا کام تھا یہاں پہ راولی میں آب نکاسی کا. اس حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے اس, اور بنیادی سروس روڈ کے اوپر کا کو کام تھا, اس حوالے سے جنازہ گاہ تھا, کوئی اور بے شمار مسائل تھے, ان کے اوپر وہ کام کیا آپ نے؟ جی بالکل ہم نے کام کیا جی. ہم نے کینٹ پورٹ سے جو جی ٹی روڈ کے ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈ پہ, مشرق اور مغرب والی سائڈ پہ جو جب سروس روڈ نہیں تھی جب ہم ممبر بنے, تو وہ کاوش ہماری تمام ممبران کی تھی کہ راہ والی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے. جی ٹی روڈ پہ کوئی بچہ سائیکل لے کے چلا گیا, موٹر سائیکل لے کے چلا گیا, ایکسیڈنٹ بہت تھے. تو عوام کی بنیادی ضرورت تھی کہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف ہمیں سروس روڈ مہیا کیا جائے. اس میں ہم تمام ممبروں نے کوشش کر کے اپنے اپنے علاقے کے آگے جو اپنے ذاتی فنڈ تھے ان میں سے سروس روڈ کو فنڈ دیا, جس سے سروس روڈ جو ہے اب موجود ہے. جو ہمارے ایم پی اور ایم این اے کے فنڈ تھے اس میں جو 2015 میں جو ہم نے کام کیے, سب سے بڑا جو کام تھا ہمارے راہ والی کا مسئلہ, وہ واقعی آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ پانی کے نکاس کا تھا. علاقے کے پانی کے نکاس کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کے لیے ہماری بات چلی ایم پی اور ایم این اے کے ساتھ. ماشاءاللہ ان کی کوششوں کے ساتھ ہمیں 40 کروڑ کی گرانٹ جو ہے 2017 میں ملی. اے ڈی پی پہ وہ منصوبہ تھا 13 کروڑ پہ اس ٹائم جاری ہو گئے. تو 13 کروڑ میں جو جاری ہوئے اس میں ہمارا جی ٹی روڈ کے دونوں طرف 72 انچ کی پائپ لائن ہے. اس میں ہمارے جو ڈسپوزل, پاکستان میں ایسے صرف 3 ڈسپوزل ابھی تک بنے ہیں جو ہمارے راہ والی میں ڈسپوزل بنے ہیں. ان کی گہرائی اتنی زیادہ ہے, ادھر جو ٹربین لگی ہیں وہ تقریباً پاکستان میں, مجھے انجینئر نے بتایا کہ صرف تیسری جگہ, 2 جگہ پہلے لگی ہوئی, تیسری جگہ لگا. تو وہ ماشاءاللہ وہ ہمارا منصوبہ جو ہے وہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے. تو ابھی اس گورنمنٹ نے وہ ہمارا منصوبہ پشے پوت ڈال دیا ہوا ہے, اس پہ کوئی فنڈ نہیں دے رہے. تو جو ہی اس پہ فنڈ آئے گا تو وہ ہم منصوبہ مکمل کریں گے. ہمارا اس میں ابھی 22-23 کروڑ روپیہ آنے والا ہے. جو ہی آئے گا وہ منصوبہ ہمارا کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد راہ والی میں اصل مسئلہ جو تعلیم کے حوالے سے تھا, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ بوائز ڈگری کالج ہی تھا. اس کی تعمیر 2008 سے شروع ہوئی, 2015 میں وہ کمپلیٹ ہوا. شکر الحمدللہ ادھر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ راہ والی میں ایک ہائی اسکول تھا, پورے راہ والی شرقی غربی میں ایک ہائی اسکول تھا جس میں 1800 بچی با یک وقت ایک کنال میں تعلیم حاصل کرتی تھی. سنگل سٹوری وہ اسکول تھا, پرانی طرز کی وہ بلڈنگ تھی. اللہ کا شکر ہے جب 2008 میں نے عملی سیاست میں حصہ لیا جو, تو اس میں سے 2 دفعہ مجھے شیخ ممتاز صاحب اور محمود شیخ ورک صاحب نے ہمیں فنڈ جاری کیا. تو ہم نے اس کی 2 بلڈنگ جو ہے پرانی گرا کے نئی ادھر بلڈنگ ڈبل سٹوری ہم نے کمرے بنائے, ہوادار کمرے بنائے, دونوں طرف کھڑکیاں, اچھا ماحول دیا بچوں کو. اس کے بعد توفیق بٹ صاحب ہمارے ایم پی آ گئے, پھر ان کا دور شروع ہو گیا 2015 کے بعد. مزید جو بلڈنگیں اس کی نیچی ہو گئی تھی, بچوں کو سٹیپ اتر کے نیچے جانا پڑتا تھا, کوئی ادھر ہوا کا مناسب انتظام نہیں تھا. تو وہ بلڈنگ کو بھی ہم نے جو گرا کے نئی بلڈنگیں ادھر بنائی. تو تقریباً میرا خیال بچوں کے ہائی اسکول کے لیے ادھر کمرے پورے کرنے کے لیے میرا خیال ہے جو ہم نے ٹوٹل پیمنٹ لگائی ہے وہ تقریباً 4 کروڑ روپیہ ہم نے صرف گورنمنٹ ہائی اسکول جو لڑکیوں کا پہلے تھا اس کے اوپر لگایا. آگے ہمارا سٹیپ تھا کہ ایک ہائی اسکول ہم اور بنائیں, جس کے لیے ہم نے کوشش کی. جی ٹی روڈ کے اوپر ایک جگہ تھی سینٹرل گورنمنٹ کی, ہم نے ادھر جو کوشش کی, اللہ کا شکر ہے ادھر اب ہائی اسکول ایک بن رہا ہے. ایک کوشش ہم نے کی گتا مل, پرانی جو گتا مل والی جگہ تھی ادھر ہمیں کوئی 12 ایکڑ جگہ جو سینٹرل گورنمنٹ کی مل گئی. اس میں ہم نے 16 کنال میں گورنمنٹ ہائی اسکول فار گرلز منظور کروا لیا. اسے اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. لیکن پھر وہی بدقسمتی کہ 2018 میں پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی, نہ ادھر اب وہ اس کا تھوڑا سا کام ہے, کوئی اتنا زیادہ 15 لاکھ کا اس کا صرف اور صرف
بجلی کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے ادھر ٹرانسفارمر لگنا ہے، لائن ڈلنی ہے، وہ نہیں گورنمنٹ دے رہی، ادھر نہ استاد کوئی کام نہیں ہو رہا، بلڈنگ مکمل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو میری تو گزارش ہے کہ اس بلڈنگ کا خیال کیا جائے، یا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ بھی جو مکمل کیے جائیں. یہ عوام کے منصوبے ہیں، مسلم لیگ نون کے منصوبے نہیں ہیں، عوام کے لیے یہ منصوبے لگائے گئے تھے. ہمارا جنازے کی خستہ حالت تھی، ماشاءاللہ توفیق بٹ صاحب نے کی کوششوں سے ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے جنازہ کا جو ہے اس کے ہم تعمیر کرانا چاہتے ہیں. سارا جنازے کا گرا کے نیا جنازے کا ہم نے تعمیر کرایا، اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ لاگت آئی. تو شکر الحمدللہ وہ بھی کام مکمل ہوئے. ہم ایک سکول سے 2 کرنا چاہ رہے تھے، لڑکیوں کے ہائی سکول، تو اللہ تعالیٰ ذات نے 3 ہمیں دے دیا. 2 سکول جو ہیں بالکل تیاری کے مراحل میں مکمل ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کا ادھر دھیان نہیں ہے. اسی سکول میں بچوں کا جو ہے صبح ایوننگ شام کر کے وہ نظام چلا رہے ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے جو ایم پی ایز اور ایم ایل اے کے فنڈ تھے وہ علاقے میں اچھی طریقے سے ہم نے لگائے. کوئی جو منصوبہ ہماری نظر میں تھا وہ ہم نے ان سے پیسے اچھے جگہ پہ لگوائے ہیں. تو شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی، ہم نے بہت اچھی طرح سے یہ کام کیے ہیں. تو آئندہ اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، یہ عوام آپ کو ووٹ دے گی، تو آپ کا کوئی ایسا بگ پلان یا منصوبہ ہے جو آپ اس ایوارڈ کے لوگوں کو، اس راولی کے کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہو، آپ کے ویژن ہو جس؟ جی اس کے لیے جو میں اللہ کا شکر ہے، مجھے عوام کی طاقت اس کو اللہ کی طاقت کے بعد عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے. تو مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے مجھے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ کے فضل سے جب میں دوبارہ ممبر بن کے جاؤں گا، جو ہمارے کینٹ بورڈ کے جو منصوبے ہیں، کینٹ بورڈ کا منصوبہ سرور روڈ تو ہم نے بنوا لی تھی. ایک منصوبہ تھا کہ ہم اس کی خوبصورتی کریں کہ جب کوئی گاڑی کوئی ڈی ٹی روڈ سے انٹر ہو کینٹ میں تو ادھر پتہ چلے کہ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے سے گزر رہا ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ تھانے چناب گیٹ کے ساتھ اس کا ہم نے گرین بیلٹ بنانا شروع کیا ہے، وہ ایک سیمپل کے طور پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. سب سے پہلے ہمارا یہ ممبروں کا کام ہوگا کہ وہ جو خوبصورتی ہے ہماری ادھر پارک جی ٹی روڈ کے اوپر پارک بنے، فٹ پاتھ بنے، لوگوں کو واک کے لیے سہولت ملے اور بیٹھنے کے لیے سہولت ملے. جی ٹی روڈ کے اوپر مکمل جو جی ٹی روڈ ہے جناب گیٹ سے لے کے ڈی سی کالونی کے گیٹ تک ہم جو ہے میری ایسٹرن مشرق سائڈ پہ جو ہے وہ گرین بیلٹ بنے، جو جگہ بچ گئی ادھر ٹف ٹائل لگے تاکہ علاقہ صاف ستھرا. یہ مین پوائنٹ ہے ہمارا. جو باقی علاقے میں جو اپنے نئے علاقے ہیں ادھر اگر کوئی گلی نالی ہے، پی سی سی کا کام ہے وہ ہو. تو میں نے اس دفعہ جو پہلا آر او پلانٹ ہے، پہلے ہمارے پاس سادے فلٹر پلانٹ تھے، تو شکر الحمدللہ میں نے یہ آواز اٹھائی کہ اکثر فلٹر پلانٹوں کا پانی ٹھیک نہیں ہے ہمارے ایریے میں. ہمارے کینٹ بورڈ کے ایریے میں فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ پانی ان کا ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس کی بڑی کوشش کی، بور بھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ 500 فٹ تک ہم نے بور کرائے، لیکن ان کا پانی ٹھیک نہیں ہوئے. تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی، اپنے سی او صاحب کو منانا پڑا، اسٹیشن کمانڈر صاحب کو منانا پڑا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ ایریے میں 45 سے زیادہ فلٹر پلانٹ کے بجائے ہم ہر سال 2-3 فلٹر پلانٹ وہی پرانی طرز کے لگا رہے ہیں. اگر وہ ہم لگانے بند کر دیں، جو ہمارے پرانے فلٹر پلانٹ ہیں ہمیں انہیں اپ گریڈ کرنا چاہیے، انہیں آر او پلانٹ پہ لے کے آنا چاہیے، جو آپ ایک جوڑ پہ بھی لگا دیں اس کا پانی بھی صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلا آر او پلانٹ جو ہے وہ میری ابھی ریسنٹلی میری وارڈ میں ہی مسجد انصاریہ میں لگا ہے. اب ہر سال ہر وارڈ میں ایک فلٹر پلانٹ کر کے اسے آر او پہ کیا جائے گا. اب ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جو میری ایریے میں، اب تو خیر ایریا بڑا ہو گیا ہے، 3-4 فلٹر پلانٹ ہوتے ہیں، 5-6 میری وارڈ میں تھے، 8-9 فلٹر پلانٹ میرے ایریے میں ہو گئے ہیں. میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ ہر محلے میں آر او پلانٹ نصب ہو جائے. جیسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا صاف پانی کے مسائل تھے یہاں پہ، تو کیونکہ لوگوں کا یہ بنیادی مسئلہ تھا آپ نے حل کیا، تو آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر قومی الیکشن کی بھی دوڑ شروع ہو جائے گی اور آپ کے کاندھوں پہ ایک نئی ذمہ داری پڑ جائے گی پارٹی کے حوالے سے بھی، لوگوں کے حوالے سے بھی. تو موجودہ گورنمنٹ میں آپ کو ایم این اے ایم پی اے کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو فنڈ نہیں دیے جائے، آپ کے منصوبے مکمل نہیں ہو رہے.
تو اس صورتحال میں عوام تو کا جھکاؤ تو ان لوگوں کی طرف ہوگا جو اقتدار میں ہوں گے. تو لوگ کیا چیز آپ کے اندر وہ دیکھیں گے یا وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ دیں؟ ہمارا جو کام ہے، جو ہم نے کیا ہوا ہے، جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. 3 سال سے ہمارے منصوبے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی گورنمنٹ کام کرتی ہے. بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی جماعت کو آنے والے الیکشنوں میں، جنرل الیکشنوں میں اپنے ایم پی ایز ایم ایل اے کو، مسلم لیڈروں کو اچھی لیڈ سے ہم اپنے علاقے سے نکالیں گے، کیونکہ ہمارے کام لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اگر نہیں بھی کام ہوا تو لیکن اس گورنمنٹ نے تو ایک پیسہ بھی نہیں لگایا ہمارے علاقوں میں. ایک پیسہ بھی نہیں، ابھی تک خیالی کھلا ہوا ہے کہ ہم یہ ورک کریں گے، یہ کریں گے. آپ کو میں نے بتایا کہ 15 لاکھ روپے کا، صرف 15 لاکھ روپے کیا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ایک ٹرانسفارمر نہیں ادھر واپڈا کا 2 دفعہ میں نے ڈیمانڈ آرڈر نکلوا کے دیا، ایکسپائر ڈیٹ ہو جاتی ہے. تو بچوں کو بنیادی سہولت جو تعلیم ہے اس سے محروم رکھا گیا ہے. اس گورنمنٹ کو کون سپورٹ کرے گا یا کون سپورٹ کرے گا؟ سر آپ نے میاں صاحب بے شمار منصوبے گنوائے جو آپ نے کیے. نئی جو سوسائٹیاں ہیں اس کے اندر پلے گراؤنڈ ہے، ہاسپٹل ہیں، ڈسپینسری ہیں، پارک ہیں، لیکن راہ ولی ایک پرانا تاریخی علاقہ ہے جیسا بدو کی کسائیاں ہیں، کشمیر کالونی، یہ پرانی آبادی ہے. جو نئی سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. یہاں کے نوجوانوں کے پاس نہ پلے گراؤنڈ ہے، نہ یہاں کا وہ کسی کے پاس نہ کو پارک ہے، فیملی پارک ہے. اس کے اوپر آپ تمام لوگوں نے کوئی کاوش نہیں کی پچھلے 5 سالوں کے اندر؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے تمام ممبران نے بہت کاوش کی کہ ہمیں کوئی 5-6 ایکڑ جگہ کینٹ بورڈ لے کے دیتے، تو ایسی جگہ ہو جہاں، کیونکہ علاقے میں بہت آبادی بہت زور سے بڑھ رہی ہے، قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کینٹ بورڈ ایک مخصوص اس کے پاس فنڈ ہوتا ہے. وہ کینٹ بورڈ اگر ہمیں اتنی انویسٹمنٹ نہیں دے سکا کہ ہم لڑکوں کے لیے ادھر میدان کی، گراؤنڈ کی سہولت دے سکیں. ہاں، اللہ کا شکر یہ ہوا کہ میرے علاقے میں نے آپ کو پہلے بھی بنایا جہاں میں 2 ایکڑ میں اسکول بنایا ہے. وہ ایریا جو تھا ہمارا، ادھر پلان یہ تھا کہ 5 ایکڑ ہم گراؤنڈ رکھیں گے، 2 ایکڑ ہم اسکول کو دیں گے، اور جو بقایا جو 5 ایکڑ ہے اس میں ہم ہسپتال بنائیں گے. تحصیل لیول کا ہم اس میں ہسپتال بنائیں گے، جو ہمارا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کا منصوبہ جو تھا. ڈسپینسری کا جو ہے وہ ہماری کینٹ بورڈ کی ڈسپینسری آلریڈی چل رہی ہے. ڈسپینسری منظور ہوئی بھی تھی لیکن وہ ہم نے نہیں لی تھی. ہم نے انہیں کہا تھا کم سے کم ہمیں تحصیل لیول کا جو ہے 100 بیڈ کا ہسپتال ادھر دیا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس 5 ایکڑ جگہ موجود ہے، چناب گیٹ کے بالکل سامنے مین جی ٹی روڈ پہ ہے، اور گراؤنڈ بھی ادھر 5 ایکڑ بچوں کے لیے موجود ہے. میں نے بچوں کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ادھر جائیں، ادھر کھیلیں، تو بچے نہیں کوشش کرتے ادھر جانے کی. بچے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی گراؤنڈ ہو، وہ سوسائٹی ساتھ بن گئی ہے ہمارے، تو ادھر وہ فیس پے کر کے ادھر کھیل لیتے ہیں. تو ایسا ان کا نہیں، اس کے اوپر اگر ورک کرے کنٹرولمنٹ بورڈ، آپ ممبران خود اس کے اوپر گھاس وغیرہ لگائیں، افتتاح کریں باقاعدہ ڈور ٹو مکے کے ساتھ، جیسے فلٹر پلان کے ہوتے ہیں، سڑکوں کے ہوتے ہیں، جنازہ گاہ کے ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کے پلے گراؤنڈ، پارک، اس کا بھی افتتاح ڈور ٹو مکے کے ساتھ ہو. اسٹیشن کمانڈر کرتا، سی او کرتا، تو لوگوں کا رجحان بچوں کا بن سکتا ہے. وہ جگہ ہے سینٹرل گورنمنٹ، اس کا منصوبہ جو ہے کینٹ بورڈ اس جگہ پہ کرتا ہے جو کینٹ بورڈ کے نام ہو. ٹھیک ہے. کینٹ بورڈ کو ٹرانسفر ہو جائے جو جگہ. ٹھیک ہے. جو جگہ سینٹرل گورنمنٹ کی ہے یا صوبائی گورنمنٹ کی ہے، اس کے اوپر فنڈ جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ جو بھی محکمہ لے گا وہ این او سی لے کے اپنے نام ٹرانسفر کروا کے تو اس کے اوپر فنڈ لگائے گا. صحیح. تو ہم نے تو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے 5 ایکڑ میں اسپتال بنانا تھا تحصیل لیول کا 100 بیڈ کا، اور 5 ایکڑ گراؤنڈ کے کرنا تھا. لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام ہی نہیں کرتا. انہوں نے جو کام کیا اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلڈرن ہاسپٹل اس جگہ پہ بنائیں گے. ہم پھر بھی راضی ہیں، تو کچھ تو بنائیں. یہ چلڈرن ہاسپٹل بنائے صحیح. جی جی. تو اگر انہوں نے نہ بنایا تو پھر ہمارے منصوبے میں تو ہے کہ ہم نے تحصیل لیول کا ہاسپٹل ادھر ضرور اپنی آبادی کو، راولی کی بہت بڑی آبادی ہے ادھر، اسے ہم نے تحصیل لیول کا 100 بیڈ کا اسپتال ہم نے ضرور دینا ہے. تو اس میں بچوں کی گراؤنڈ آلریڈی پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہم اپنے ایم پی ایم این اے سے کہیں گے، گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ محنت کریں. نہیں، یہاں پہ آپ نے جیسے کہا کہ جنرل ہاسپٹل کینٹ موجود ہے، اور وہ ڈسپینسری ہے، اس کو ہاسپٹل کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہاں پہ تو لوگوں کو وہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے ایمرجنسی میں، نہ ڈاکٹر کو ریگولر ہے. تو کبھی فیمیل ڈاکٹر آ جاتی ہے، کبھی میل ڈاکٹر آ جاتا ہے جو مستقل نہیں ہوگا.
कंट्रैक्ट पे भर्ती करते हैं, तो नहीं, इससे लोगों को मसाइल का हल तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है। पहले हमारे पास जो डॉक्टर थे वो महकमे के भर्ती डॉक्टर थे, वो रिटायर हो गए। आगे जी। महकमों की अपनी पॉलिसी होती है, डीजी लेवल से पॉलिसी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं। जी जी। तो वो है, ये नहीं है हमारे पास दो तीन डॉक्टर हर टाइम उधर अवेलेबल होते हैं। तो बाकी एमरजेंसी में वो जो एमरजेंसी है वो तो करते हैं, वो दिन में तो करते हैं, लेकिन रात के लिए वो एमरजेंसी नहीं है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि इधर कोई हमें अस्पताल मिल जाता 100 बेड का, जिस पे हमारा काम भी जारी है। डीसीओ साहब के वो साइन हुआ पेपर हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर 5 एकड़ में अस्पताल जो बनना था, मंजूर होना था, तो वो रह गया वो मंसूबा। अब अगर वे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाते हैं तो एक हमने मंसूबा रेलवे रोड के साथ, आपने देखा होगा 3 एकड़ जगह लंबाई में थी, जी, वो हाँ। उधर जोहड़ बना हुआ था। तो तौफीक भट्ट साहब की कोशिश से उधर हमने मिट्टी डलवाई, उसे एक पार्क की शक्ल, ग्राउंड की शक्ल देने की हमने कोशिश की। लेकिन वही मसले हैं कि फिर गवर्नमेंट ने वो महकमे आड़े आ जाते हैं। रेलवे ने हमें मना कर दिया कि नहीं, इधर आप ये काम नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे लोग जो हैं वो अपना सफाई का ख्याल नहीं रखते, उधर लोगों ने बेंचें बांध ली बच्चों के लिए। वो भी अच्छी ग्राउंड थी, अगर वो मुकामी सतह पे खेला जाए, मुकामी सतह पे अगर बच्चे वहाँ खेलते। लेकिन बस बच्चों को भी हम कि मैंने कल भी मेरे पास जो टीम है एक आई है जी, हमें ग्राउंड, मैंने कहा आप मेरे साथ चले, मैं आपको जब तक उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं बनता तो मैं उधर आपको पिच भी बनवा के देता हूँ, उधर कोई सफाई जो करवाना मैं आपको करवा के देता हूँ, आप आएँ। लेकिन वो अभी फिर नहीं आए वापस मेरे पास। सही। अच्छा, यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, रावली हमारा एक तारीखी इलाका है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मनशियात फरोशी और बेशुमार मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नौजवान मनशियात की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, नए से नया नशे की तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर इंतज़ामिया के साथ मिल के मकामी सतह पे कोई आप लोगों ने कोई काम किया कर? जी, मैं एक दफ़ा जब 2015 की बात है तो मैंने अपने हल्का अहबाब में जो समाजी लोग हैं दूसरे हल्कों के हैं, उनमें मैंने कहा था कि इसके ऊपर काम किया जाए, जो हमारे नई नस्ल है। बाकी आपने अच्छी तरफ हमारा ध्यान कराया है, इस पे हमने बहुत काम भी किया है कि बच्चों को ग्राउंड, वही मामला आ जाता है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मैसर, जिसकी तरफ वजह से बच्चे जो है नशे की तरफ चले जाते हैं। जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चे उधर ना जाएं। हमारी कोशिश होती है हमारे बच्चे पढ़ें, वो फारिग टाइम में अपना कुछ खेल में, अपने खेल में हिस्सा लें, उनका दिन इस तरफ ना आए। तो वो समाजी तंजीमों के साथ मैंने रब्ता किया भी कि बच्चों के साथ इस पर मेहनत की जाए, बच्चों को अपने साथ शामिल किया जाए, जवान लोगों को, ताकि बच्चों में आगाही हो कि खेल कूद में अपनी सेहत का ख्याल जो रखना, ये नशे की तरफ ना जाएं। तो कोशिश कर रहे हैं हम कोई तंजीम ऐसी अपने इलाके में डेवलप कर लें कि जिससे ये मैसेज सारे बच्चों को तक जाए कि नशा जो है ना ये पूरी लानत है, ये ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो ख़त्म कर देती है। तो इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर हल्के के लोगों का कुछ तासर ये भी है कि आप जब मेंबर कंट्रोल में बोर्ड थे, हमारे नुमाइंदे थे, हमें कभी कोई काम पड़ता था थाने में या किसी और वाले से, तो मियाँ साहब को जब भी हम कॉल करते थे, जब उनकी तरफ जाते थे, वो अक्सर घर पे नहीं मिलते थे या कहते थे मैं सिटी से बाहर हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने हमें उस तरह की इज़्ज़त, वो मुकाम नहीं दिया जो हमारा हक था। इसके हवाले से आप क्या कहें? मैं 2015 से जब से काउंसलर बना हूँ, मैंने अपना बिजनेस छोड़ा हुआ है। मेरा 24 घंटे इसी काम में है, सियासी काम में है, आवाम की खिदमत के लिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथी किसी ने या मेरे को हल्के के लोगों ने मुझे कॉल की और तो मैं अवेलेबल ना हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा टाइम मेरे पे आया हो। मैं हर टाइम 24 घंटे अपने हल्के की आवाम के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ, अपने हल्के में मौजूद, कहीं नहीं जाता। मैं इलाके में ही रहता हूँ, हत्ता कि मैं अपने ख़ानदानी जो शादियाँ या कोई फौतगी वगैरह हो, मैं बहुत कम जाता हूँ कि मेरे इलाके में कोई शादी ना रह जाए या मेरे इलाके का कोई ऐसा कोई गमी वाला जो मैं शामिल ना हूँ उसमें, वो ना भी रहे। मियाँ साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हार्ट टैक। आज मेरे मेहमान हैं मियाँ नदीम अकरम साहब,
جو امیدوار ہیں مسلم نون کے وارڈ نمبر 3 سے. تو میاں صاحب آپ لوگوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر عام لوگوں کا آنا جانا بڑا مشکل ہے. پچھلے کچھ سالوں سے جب سے 9/11 ہوئی اس کے بعد عام لوگوں کا آنا جانا کینٹ کے اندر بڑا مشکل ہے اور وہاں پہ عام لوگوں کو بھی کام پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی کام کیا تھا کہ لوگوں کی جو مشکلات تھی بچوں کی اندراج ڈیتھ سرٹیفکیٹ ٹیکس کے حوالے سے لوگوں کا آنا جانا گھر کے نقشہ جات دوسرا تیسرا اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ورکنگ کی تھی کہ ان کو کوئی سہولت ملے؟ جی بالکل، اس کے اوپر ہم نے تمام ممبران نے بہت انہیں ہم نے کہا کہ ہمیں جو یہ سہولت ہے یہ ہمیں سی پی کیئر جو ہے گراہ والی میں مین جی ڈی روڈ پہ جہاں آسانی سے ہر کسی کی اپروچ ہو وہاں چاہیے. اس کے کوششوں سے ہم نے ہمارے سی او صاحب تھے بٹو صاحب، انہوں نے ہمیں سی پی کیئر گراہ والی میں دیا ہے. یہاں ہماری جنرل ہسپتال ہے ہمارا، وہاں 2 لڑکے ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں. صبح سے 5 بجے تک پورا آفس ٹائم وہاں رہتے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے، ساتھ ہم جو ہمارا ووچر ملتا تھا وہ نیشنل بینک میں، ایک ہی نیشنل بینک کینٹ کے اندر جو ہے اس میں اکاؤنٹ تھا. اب ہمارا ماشاءاللہ جو جی ڈی روڈ پہ نیشنل بینک ہے ہمارا کینٹ بورڈ کا اکاؤنٹ ادھر ہے. آپ ادھر کوئی بھی فارم جو ہے اپنی ڈاک ادھر دیں، اس کا ووچر آپ کو ادھر سے ہی راہ والی سی پی کیئر سے ملے گا. آپ راہ والی میں ہی نیشنل بینک میں اسے جمع کروا کے واپس انہیں دے دیں. آپ کا جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا وہ آپ کا پروسیس مکمل ہو کے ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے گھر پہنچ جائے. صرف آپ نے اپنا ڈاکومنٹ ادھر جمع کروانا. باقی ہمارا جو کینٹ بورڈ کا عملہ ہے وہ سارا پروسیس اس کو خود کرتا ہے. آپ نے اپنا ایڈریس تو ہوتا ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دینا ہے، تو وہ ہمارا ڈاک کے ذریعے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو، کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو، کوئی اور موثر سرٹیفکیٹ ہو، کسی کا نقشہ ہو، کوئی کام بھی ہے کینٹ بورڈ کے متعلقہ ہم نے ایسا سسٹم نظام بنا دیا ہے، 1 ونڈو آپریشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کینٹ کے اندر بھی جاتے ہیں تو آپ کو آفس کے اندر نہیں جانا پڑے گا. آپ کو پہلی بلڈنگ جو ہے سی پی کیئر کی آپ کو باہر ہی ملے گی. اسی میں ہر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اسی ایک ہی کمرے میں حل ہوگا. آپ کو بار بار ہر برانچ میں جانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایک ہی کمرے میں ایک ہی روم میں آپ کا سارا مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر آپ راہ والی میں گئے ہیں تو یہاں بھی آپ کو ساری سہولت ملتی ہے. آپ نے صرف فارم جمع کروانے ہیں، آپ کو ووچر ملے گا، آپ نے جمع کروانے. آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ ادھر ہی آپ کا کلیئر ہو کے آپ کو ڈاک کے ذریعے جو ہے آپ کے گھر پہنچ جائے. دوبارہ کینٹ بورڈ میں جانے کی ضرورت نہیں. زبردست. میاں صاحب آگے جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی پوزیشن کیا ہوگی آپ کی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگلی 2023 کی جو الیکشن جنرل الیکشن آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہماری مسلم نون کی گورنمنٹ ہوگی. تو میں تو یہی سوچ رہا ہوں. ہاں دیکھ رہے ہیں عوام کا رد عمل دیکھ رہے ہیں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جو اتنی مہنگائی، جو عام آدمی پس گیا اس مہنگائی میں. آپ لوگوں کو پوچھیں، انٹرویو کریں تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ گزارا کیسے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو کرونا کا جو یہ ایشو پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے اس میں غریب آدمی مزید پسا ہے. اچھا میاں صاحب، یہاں پر یہ شور ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس کے بعد ایک آپ کے 10 لوگوں میں سے ایک بندہ وائس پریزیڈنٹ اس وقت کہتے ہیں جو بھی امیدوار ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ کا، وہ دوسرے جو ممبران ہیں ان کو خریدتا ہے، ان کو کروڑوں روپیہ دیتا ہے، کسی کو کروڑ، کسی کو 2، جتنا ریٹ بن جائے. اس کے بعد وہ ووٹ اس کو دیتے ہیں تو وہ وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے. کیا اس کے وہ ایسے ہوتا ہے؟ اور وہ بندہ جب وائس پریزیڈنٹ وہ کیا کروڑوں روپے بعد میں کماتا ہے؟ ایسا سسٹم ہے یہاں؟ نہیں، ایسا کوئی نہ تو ایسی کوئی بارگیننگ جب ووٹ ڈلتے ہیں وائس پریزیڈنٹ شپ کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا. نہ وائس پریزیڈنٹ شپ کی کوئی ادھر کوئی ایسا معاملہ ہے. بالکل ہمارا کینٹ بورڈ کا جو فنڈ ہے ہم نے صرف ممبران نے اپنے علاقے کی اسکیمیں دینی ہوتی ہیں کہ میرے علاقے میں فلاں کام ہے، یہ اسکیم ہے میری اس سال آئندہ بجٹ کی، یہ اسکیم ہے، مجھے اگلے سال یہ کام کرنے ہیں. تو وہ ایک بجٹ دیا جاتا ہے، وہ اس پہ کام ہوتا ہے. باقی جو ہے ٹھیکیدار کو وہ
پیپرا رول ہے ان کے، اس کے مطابق اس کا ریٹ بنتا ہے، MES کا شیڈول ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے، تو آڈیٹر ہوتا ہے ادھر. ایسا کوئی عمل نہیں ہے کوئی جس میں کوئی لیکیج یہ وہ. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کینٹ بورڈ کا فنڈ عوام کے اوپر اچھے طریقے سے لگتا ہے. ہم اس کینٹ بورڈ میں 10 ممبران کینٹ بورڈ جو الیکٹرک ہو کے پہنچتے ہیں. پھر ہم نے اسپیشل 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک کسان ممبر کہہ رہے ہیں یا لیبر ممبر کہہ رہے ہیں، ایک منارٹی کا ہوتا ہے. وہ 2 چنے جب ہم 12 لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی جماعتی الیکشن تھے، اس دفعہ بھی جماعتی الیکشن ہے، تو ایسا تاثر بالکل غلط ہے. جو جماعت اپنا کینڈیڈیٹ دے گی ہر ممبر اس کا پابند ہوتا ہے اپنی جماعت کے وائس پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے. جو جس جماعت کی اکثریت ہوتی ہے اس جماعت کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ آپ کے جماعت کے 2 بندے وہاں پر وائس پریزیڈنٹ ہوئے. پہلے دھڑے میں آپ چودھری ظفر اللہ سوئی صاحب کے ساتھ تھے، بعد میں آپ چودھری نواز صاحب آپ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. تو یہ تبدیلی کیوں آئی تھی؟ کیا تبدیلی ایسے آ گئی کہ ہم 2 ممبران آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے، تو اس میں یہ پارٹی پالیسی آ گئی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال 4 آدمی ایک سال باری لے لیں گے. لیکن سیاست ہے، پہلی باری سوئی صاحب کو دی گئی. جب سوئی صاحب کو باری دی گئی تو انہوں نے اپنا جو اخلاقی ظرف تھا وہ انہوں نے نہ کیا کہ 1 سال کے بعد وہ ریزائن کرتے. پھر وہی عدم اعتماد کرو جی اور انہیں فارغ کرو، وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد باری نواز شریف صاحب کی آ گئی، انہیں ہم نے باری دی. پر اب جو بھی ہوا بس ایسے ہی چلا ہے جی. صحیح. اب الیکشن کا دورہ دوبارہ سے عروج پہ ہے. 12 ستمبر غالباً ڈیٹ ہے یہاں پہ پولنگ کی. ہاں جی. آپ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں اس کے حوالے سے کوئی خصوصی طور پہ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ 12 ستمبر کو وہ شیر کے نشان پہ کیوں ووٹ ڈالیں، میاں ندیم اکرم کو کیوں ووٹ ڈالیں؟ اس حوالے سے کوئی خاص بات آپ پیغام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں ہمارے کیمرے کی. میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ 12 ستمبر کو شیر پر مہر لگائیں، شیر کو کامیاب کریں، میاں نواز شریف کو کامیاب کریں، مجھے کامیاب کریں. میں اپنے اس حلقے میں جیسے میں نے پہلے اپنے کام بتائے ہیں، میں اپنے حلقے کا جو بھی میرا مسئلہ مسائل تھا میں نے حل کیا ہے. 24 گھنٹے میں اپنے حلقے میں رہا ہوں. ہر آدمی کے ساتھ کوئی میں نے تفریق نہیں رکھی. جس نے مجھے ووٹ دیا تھا یا جس نے نہیں دیا تھا، ہر آدمی کے ساتھ میں چلا ہوں. ہر آدمی کا کام میں نے بات کے اس کام کیا ہے. میں اپنے حلقے سے یہی گزارش کروں گا، آپ 12 ستمبر کو شیر پہ مہر لگائیں، مجھے کامیاب کریں. میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا دن رات میں آپ کے لیے آپ کی خدمت کروں گا. آپ کے مسائل جو بھی ہوں گے، کینٹ بورڈ کے مسائل، اپنے MNA MPs کے، صوبائی گورنمنٹ کے، قومی گورنمنٹ، کوئی بھی مسائل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ ڈالیں، میں آپ کی خدمت کروں. میں آپ کی خدمت کے لیے ہی اپنا سب کچھ کاروبار بند کر کے آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میری خواہش ہے جب تک میری زندگی ہے میں سیاست میں رہوں اور عوام کی خدمت کرتا رہوں. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر ایک دفعہ آپ کی جیت کے بعد پھر آپ سے ایک دفعہ انشاءاللہ. جی ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے میاں ندیم اکرم صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وارڈ نمبر 3 کنٹونمنٹ بورڈ راولی سے. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت اور اللہ حافظ.